اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے وہ نمرود کا دور تھا۔ اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ نمرود ظالم، فاسق، فاجر بادشاہ تھا، اس کی سلطنت تھی اور پوری دنیا کے اندر اس کی بادشاہی کا چرچا تھا۔ مورخین نے لکھا کہ پوری تاریخ کے اندر 4 ایسے بادشاہ ہیں کہ جن کی بادشاہی کا چرچا پوری دنیا میں ہوا۔ 4 ایسے بادشاہ پوری تاریخ میں 4 ایسے بادشاہ ہیں کہ جن کا چرچا پوری دنیا میں ہوا۔ ان 4 بادشاہوں میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ 2 مومن بادشاہ جو تھے وہ حضرت سکندر ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ 2 جو کافر تھے، ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود تھا۔ ان 4 بادشاہوں کی باقی بادشاہوں کے حوالے سے، باقی بادشاہوں کی نسبت سے ان 4 بادشاہوں کی بادشاہت کا چرچا، شہرت پوری دنیا میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے اس دور میں نمرود تھا۔ نمرود نے خواب دیکھا، خواب کے عالم میں دیکھ رہا ہے کہ ایک ستارہ ایسا نمودار ہوا ہے کہ اس ستارے کی روشنی، چمک، نورانیت اتنی ہے کہ اس ستارے کی روشنی سے سورج، چاند، ستاروں کی روشنی بھی مدھم پڑ گئی۔ جب صبح ہوئی، بیدار ہوا، نمرود نے اپنے کاہنوں سے، نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو کاہنوں، نجومیوں نے نمرود کو یہ تعبیر بتائی کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے پیدا ہونے سے تمہاری بادشاہت ختم ہو سکتی ہے، تمہاری یہ سلطنت، تمہاری بادشاہی نیست و نابود ہو جائے گی۔ جب نمرود نے اس خواب کی تعبیر کو اس لحاظ سے سنا تو نمرود نے پابندی لگا دی پورے شہر کے اندر، پورے علاقے میں، کہ جس گھر کے اندر بھی کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اس سال مرد اپنی بیویوں سے علیحدہ رہیں۔ یعنی اس نے ہر ممکن، ہر طرح کی ہر کوشش کی کہ جو بچہ، جس کی تعبیر نجومی اور کاہنوں نے سنایا، وہ تعبیر پوری نہ ہو۔ نمرود نے جب یہ پابندی لگائی تو مورخین نے لکھا کہ اس سال 1 لاکھ بچہ جو پیدا ہو چکا تھا، 1 لاکھ بچہ ساروں کو قتل کرا دیا کہ پتہ نہیں کون سا بچہ ہے کہ جس کی وجہ سے میری بادشاہت ختم نہ ہو جائے۔ لیکن اگر اللہ کریم جس کی حفاظت کرے، اللہ کریم جہاں پر اپنا نظام و قدرت چلانا چاہے وہاں پر کسی بشر کی، کسی انسان کی کوئی طاقت نہیں چل سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے بھیجنا تھا تو ایک نمرود کیا، ہزاروں نمرود آ جاتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ختم نہ کر سکتا۔ قدرت الہیہ، نظام قدرت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو حمل ہو گیا اور کسی کو خبر نہ چلی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہو چکی ہیں، اور دیکھنے میں بھی محسوس نہ ہوتا تھا کہ یہ خاتون حاملہ ہو چکی ہے، اس لیے کہ عمر کم ہونے کی وجہ سے، نوجوان تھی، عمر کم تھی،
اور ویسے بھی اگر کوئی خاتون کوئی عورت نوجوان ہو عمر کم ہو تو زیادہ حمل محسوس نہیں ہوتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کم عمری کی وجہ سے دیکھنے میں محسوس نہ ہوتا کہ یہ حاملہ ہو چکی ہے، لیکن اسے حمل ہو چکا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے شکم میں تشریف لا چکے تھے. وقت گزرتا رہا تو آپ کے والد نے شہر سے دور ایک تہہ خانہ بنوایا ہوا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اس تہہ خانے میں تشریف لے گئی اور وہیں پر جنم دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی تہہ خانے کے اندر، اسی تہہ خانے میں آپ کی والدہ نے آپ کو اکیلا چھوڑا اور اس تہہ خانے کے دروازے پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیا کرتی تھی. جب جاتی تو پھر پتھر ہٹا دیتی، پھر جب آتی تو پتھر بند کر کے پھر واپس شہر میں گھر آ جاتی. گھر آ کر جب دودھ پلانا ہوتا تو حضرت ابراہیم کی والدہ تہہ خانے میں ادھر چلی جاتی شہر سے دور، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلا کر پھر واپس آ جاتی. وہ شب و روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے معصومیت کی حالت میں تہہ خانے میں گزارتے رہے. آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ جب میں تہہ خانے میں جاتی، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس زمانہ جاہلیت میں اور اس دور کے اندر کہ جہاں پر خال کوئی ایماندار نظر آتا، اور اس دور کے اندر جہاں پر بجلی، لائٹ، الیکٹریشین اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تہہ خانہ جو ہوتا ہے، تہہ خانہ، اس کے اندر کوئی دیا نہ ہو، کوئی بجلی لائٹ کا انتظام نہ ہو، تہہ خانے کے اندر کتنا اندھیرا ہوگا. آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میں تہہ خانے میں جاتی دودھ پلانے کے لیے تہہ خانے میں جاتی تو تہہ خانے کے اندر میں دیکھتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی اس معصوم بچے کے چہرے کی نورانیت سے تہہ خانہ سارا روشن ہوتا. اور آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میں تہہ خانے میں پہنچتی اور میں دیکھتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کر چوس رہے ہیں، اور آپ کی انگلیوں سے دودھ بھی نکلتا تھا، شہد بھی نکلتا تھا. یعنی اللہ کریم نے کس انداز کے ساتھ حفاظت کی. اگر والدہ وقت پر نہ بھی پہنچ سکتی تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کی بارگاہ سے خوراک ملتی رہی. اور اس تہہ خانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی تیزی کے ساتھ کہ جیسے بچہ ہفتے میں بڑھتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہفتے کا بڑھنا ایک دن میں بڑھتے تھے، اور جتنا بچہ مہینے میں بڑھتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہفتے میں بڑھتے تھے. جیسے بچہ سال کے اندر جتنا بڑھتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مہینے میں اتنا بڑھتے تھے. اس انداز کے ساتھ آپ بڑھتے رہے. روایات کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس تہہ خانے کے اندر 7 سال رہے، یا 12 سال رہے، یا 17 سال رہے. جب آپ نے ہوش سنبھالا، سمجھدار ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تہہ خانے سے نکل کر جب شہر میں آئے تو شہر کے لوگوں کو دیکھا کہ شہر کے لوگ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے. سارے لوگوں کے عقائد کو دیکھتے رہے، ان کی پوجا کو دیکھتے رہے. جب دیکھا چاند کو کہ رات کو چاند نکلا ہوا ہے، لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں. جب صبح ہوئی تو چاند غائب ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اس کی پوجا نہیں کروں گا، میں اس کو خدا نہیں مانوں گا، میں اس کو خدا نہیں مانتا جو غائب ہو جائے. جب سورج طلوع ہوتا لوگ سورج کی پوجا کرتے، جب سورج غروب ہو جاتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ میں اس کو خدا نہیں مانتا جو غروب ہو جائے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، چاند کی، ستاروں کی اور سورج کی پوجا کو چھوڑ دو، ایک خدائے واحد کی عبادت کرو، اس کے آگے جھک جاؤ. نمرود تک یہ بات پہنچی کہ ایک شخص ہے
جو ہمیں اپنے خداؤں کی پوجا کرنے سے منع کرتا ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا۔ نمرود کو کیا خبر تھی کہ یہ ایک وقت ہوگا، یہ اللہ کا نبی ہوگا؟ نمرود کو خبر نہ تھی۔ وہ اپنے وقت کا بادشاہ ہو کر بہت بڑا ظالم، فاسق، فاجر، بہت بڑا ظالم تھا، خدائی دعویٰ کر بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے بلایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو ان کے درمیان مناظرہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ ہوا، جس مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیت گئے اور نمرود شکست کھا گیا۔ لیکن شکست کھانے کی وجہ سے نمرود کے اندر آگ اور بھڑکنے لگی۔ اس نے وزیروں مشیروں کو بلایا اور مشورہ کیا کہ اس شخص کو آگ لگا کر جلا دیا جائے، اس کے جلانے سے ہمارا مذہب اور ہمارا جو ہے یہ بادشاہی، یہ نظام بچ سکتا ہے، اگر یہ زندہ رہ گیا تو ہماری بادشاہت کو خطرہ ہے۔ تو نمرود نے اپنے وزیروں مشیروں سے مشورہ کیا تو پھر مشورہ یہ طے پایا کہ لکڑیاں جمع کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لکڑیوں پر رکھ کر اسے جلا دیا جائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام جب جل جائیں گے، نہ رہیں گے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی وہ بنائی گئی اور اس کے اندر لکڑیاں جمع کی گئیں۔ لکڑیاں اتنی کثیر تعداد میں کہ مرد، عورت، بوڑھے سب لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس چیخے کے اندر ڈالا گیا، لکڑیوں کے اوپر رکھا گیا، تو فرشتے حاضر ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ بارش کے فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کا حکم ہو تو میں اتنی بارش برسا دوں، اتنی پانی برسا دوں کہ ساری لکڑیاں پانی کے اندر بہہ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ پھر ہوا کے فرشتے آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اگر آپ کا حکم ہو، آپ کی اجازت ہو تو میں اتنی تیز ہوا چلاؤں کہ اس تیز ہوا کے اندر یہ ساری لکڑیاں اڑ جائیں اور لکڑیوں کا کوئی ذرہ بھی نہ رہے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے ساتھ ان لکڑیوں پر لیٹے رہے۔ جب لکڑیوں کو آگ لگائی، آگ لگانے لگے، آگ لگ چکی تھی تو اللہ کریم نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ قرآن کی آیت قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کریم تخصیص نہ فرماتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص نہ کرتا، علی ابراہیم کا لفظ اگر اللہ کریم نہ فرماتا، علی ابراہیم یہ لفظ فرمانے سے یہ واضح ہو گیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہونا ہے تو صرف ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو۔ فرمایا قلنا یا نارو کونی بردم و سلامہ علی ابراہیم، اے آگ میرے نبی ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ علماء نے فرمایا اگر اللہ کریم یہ لفظ علی ابراہیم نہ فرماتے تو قیامت تک کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ جب اللہ نے فرمایا علی ابراہیم تو وہ آگ ٹھنڈی ہوئی، گلے گلزار بنی تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے اس آگ سے، اس چیخے سے بچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آگ ٹھنڈی ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی آگ ٹھنڈی ہوئی۔ جب حضرت عمار کو آگ کے چیخے میں ڈالا گیا، آگ لگ چکی تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس آگ کو میرے عمار پر ٹھنڈی کر دے، اس آگ کو میرے عمار پر ٹھنڈی کر دے۔ تو آگ ٹھنڈی ہوئی، یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی
یا میرے آقا کے صحابی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے بچ گئے، آگ گل گلزار بن گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قدم قدم پر امتحان سے گزرنا پڑا، قدم قدم پر. بڑا تفصیلی واقعات ہیں، بڑے تفصیلی واقعات ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن کیسے گزرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کیسے گزری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑھاپا کیسے گزرا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی. 90 سال تھی، 90 سال تک، اور 90 سال سے آگے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحانوں سے گزرتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی تھی، اس کا نام تھا حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ہجرت کرنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نمرود کے فوجیوں نے کنارے پر جو ملک کی حدود ہوتی ہے، اپنی سلطنت کی حدود پر جا کر اسے پکڑ لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حاضر ہیں. نمرود اس وقت دیکھ رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک خاتون ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی حضرت سارہ. حضرت سارہ کیا باتیں ہوئی، نمرود کیا کرتا رہا، یہ تفصیلی واقعات ہیں. جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس بیوی کو، حضرت سارہ کو، نمرود نے قید خانے میں ڈالا، اور اس قید خانے کے اندر حضرت بی بی ہاجرہ بھی تھی، یہ سارے معاملات ہونے کے بعد جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کیا، حضرت سارہ کو آزاد کیا، تو اس قید خانے میں جو خاتون تھی حضرت ہاجرہ، تو نمرود نے ہاجرہ کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا. جب حضرت سارہ نے دیکھا یہ خاتون ہاجرہ ہمارے ساتھ ہے، حضرت سارہ کے بطن سے اولاد نہ تھی، حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، میرے بطن سے اولاد نہیں، تم اس خاتون سے شادی کر لو، ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہاری اولاد ہو جائے. تو حضرت سارہ کے کہنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی ہاجرہ سے نکاح کیا. نکاح کرنے کے بعد حضرت بی بی ہاجرہ حاملہ ہو گئی، اور حضرت بی بی ہاجرہ کو بچہ پیدا ہوا، اور اسی کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام. جب بچہ پیدا ہوا تو خواتین حاسدین زیادہ ہوتی ہیں مرد کی نسبت. تو حضرت سارہ نے جب دیکھا کہ بی بی ہاجرہ کو بچہ پیدا ہو گیا ہے، مجھے بچہ نہیں، تو حسد کے طور پر حضرت بی بی سارہ نے تو حسد کے طور پر کہا حضرت ابراہیم کو کہ بی بی ہاجرہ کو بھی اور اس کے بچے کو بھی کہیں دور جنگل میں چھوڑاؤ. حضرت سارہ نے حسد سے کہا، لیکن قدرت الہیہ اللہ کی طرف سے یہی حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بچے کو کہیں دور جنگل میں چھوڑاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے بیٹے کو، جہاں پر آب زمزم ہے، جہاں پر ویرانیاں تھی، جنگل تھا، پہاڑ تھے، آج وہاں پر آبادیاں ہیں، رونقیں ہیں، یہاں تک کہ وہ حدود بھی حرم کعبہ میں ہے. اس وقت جگہ محدود تھی، سارا جنگل تھا، پہاڑیاں تھیں. تو اس آب زمزم کی جگہ کے ساتھ ہی ویرانی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھجوریں اور پانی کچھ زیادہ راہ دے کر پھر واپس چلے گئے. حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ بھی پانی تھا یا کچھ کھجوریں تھی، جو بھی طعام تھا کھانے پینے کا، کچھ دن گزرنے کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا. دودھ پلاتی رہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، وہ دودھ پلاتے پلاتے آخری پشتانوں کے اندر وہ دودھ بھی ختم ہو گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت کی وجہ سے مر رہے تھے، تڑپ رہے تھے. حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیاس بجھانے کی خاطر صفا مروہ کے درمیان دوڑتی رہی، صفا مروہ کے درمیان دوڑتی رہی اور 7 چکر لگائے. 7ویں چکر پر ایک دھماکے جیسی آواز سنی. حضرت بی بی ہاجرہ جب واپس دوڑی، دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں والی جگہ پر پانی ابل رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ابل رہا ہے. تو حضرت بی بی ہاجرہ نے ارد گرد مٹی جمع کرنے لگی، پانی کو روکنے لگی. حضرت بی بی ہاجرہ کے یہ لفظ ہیں، یا ما زمزم،
یا ما زمزم، ما کہتے پانی کو، زمزم کہتے ہیں عربی کا لفظ ہے ٹھہر جا ٹھہر جا، یا ما زمزم اے پانی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ حضرت بی بی ہاجرہ پانی کو روکتی بھی رہی اور مٹی بھی جمع کرتی رہی ارد گرد، اور یہ لفظ کہتی رہی یا ما زمزم اے پانی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ حضرت بی بی ہاجرہ کے کہنے سے پانی ٹھہر گیا، نیچے سے نکل بھی رہا ہے لیکن اپنی جگہ سے باہر بھی نہیں جا رہا، باہر بھی نہیں جا رہا۔ تو پانی کا نکلنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں والی جگہ پر پانی کا نکلنا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور اس پانی کو روکنا حضرت بی بی ہاجرہ کی کرامت تھی، پانی کو روکنا حضرت بی بی ہاجرہ کی کرامت تھی۔ تو سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بیوی حضرت بی بی ہاجرہ، اس کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر کچھ عرصے بعد اللہ کریم نے حضرت بی بی سارہ کو بھی صاحب اولاد کیا، صاحب اولاد کیا۔ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کریم نے بیٹا عطا فرمایا، اور اس بیٹے کا نام حضرت بی بی سارہ کے بطن سے جو بیٹا پیدا ہوا اس بیٹے کا نام رکھا محمد اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق کا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ وہ خوش نصیب نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جن کی 2 بیویوں سے اولاد، اور دونوں بیویوں سے جو اولاد ہوئی وہ ساری کی ساری مقام نبوت پر۔ حضرت بی بی ہاجرہ کے بطن سے اولاد ہے تو وہ بھی نبی، اور حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے جو اولاد ہے وہ بھی نبی۔ اور علماء نے بیان فرمایا، علماء کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کو باقی سارے انبیاء پر فضیلت ہے، باقی سارے انبیاء پر۔ ایک جہت سے یہ فضیلت ہے کہ آپ کی جتنی بھی اولاد ہے، چاہے وہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے، چاہے وہ حضرت سارہ کے بطن سے، وہ ساری کی ساری مقام نبوت پر فائز ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہیں، دین حنیف یہ دین ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باقی انبیاء پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ باقی انبیاء پر، سارے نبیوں پر فضیلت ہے، اور یہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کریم کے خلیل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور اس مہینے کے اندر قربانی کی وہ عظیم نعمت جو ہر صاحب نصاب پر واجب ہے وہ سنت ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ما ھذا الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔